السلام علیکم ناظرین، آج ہم سورہ شمس کا ترجمہ اور تفسیر کو اچھے سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سورت بھی مکہ میں نازل ہوئی، بہت آسان سورت ہے، ابتدائی مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور سابقہ امتوں کے انجام کا ذکر بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر مختلف قسمیں بیان کی ہے، 7 سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور فرمایا حقیقت میں کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ بہت دلچسپ صورت ہے، تو دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ سورج کو غروب ہونے کے بعد آتا ہے۔ شمس کہتے ہیں سورج کو اور قمر کہتے ہیں چاند کو۔ والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی وہ اس سورج کو خوب روشن کر دے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو چھپا لے۔ والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں سورج کی، چاند کی، دن کی اور رات کی اور آسمان کی اور اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں والارض وما طحاہا، اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا، اور قسم ہے زمین کی۔ ارض کہتے ہیں زمین کو، ارتھ کہتے ہیں انگلش میں اور ارض کہتے ہیں عربی میں۔ قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا۔ ونفس وما سواہا، اس کے جس نے اسے بچھایا، یعنی کہ اپنی بھی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور قسم ہے انسان کی جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا، یعنی کہ انسان کی جان قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر جس نے اس کو درست بنایا، یعنی کہ اپنی قسم کھائی کہ اس کو درست بنایا، اس کے ہاتھ پیر دل اللہ تعالیٰ نے اس کو درست کر کے بنایا۔ قد افلح من زکاہا، اور بدکرداری اور پرہیزگاری دونوں باتوں کا اس کو القا کیا، یعنی کہ بدکرداری اور پرہیزگاری دونوں اس کے اندر اس کا سافٹ ویئر ڈال دیا، اور اس کو اختیار بھی دے دیا اور اس کو عقل بھی دے دی۔ ہر انسان کے اندر ایک بدکرداری اور پرہیزگاری دونوں چیزوں کو ڈال دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ وہ کس چیز کو فالو کرتا ہے۔ وقد خواب من دساہا، یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اس جان کو پاک کر لیا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو فجور میں دبا دیا، یعنی کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جو اپنے نفس کے پیچھے دبتا چلا گیا، اپنے نفس کو اس نے اپنے اوپر حاوی کر لیا، وہ نامراد ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ کذبت ثمود بتقواہا، جیسے کہ قوم سمود نے اپنی شرارت کے سبب صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، یعنی کہ ان کے احکاموں کو توڑا اور ان کا کہنا نہیں مانا۔ اذن بعث اشقاہا، اور یہ اس زمانے کا قصہ ہے جبکہ اس قوم میں جو سب سے زیادہ بدبخت تھا، اس زمانے کا یہ اس کا قصہ ہے۔ فقال لهم رسول اللہ، وہ اونٹنی کے قتل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا، کہ اس نے ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک وہ رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک اونٹنی پیدا کرے اور اس کے ہمارے سامنے ایک بچہ جنے، تو ہم اس اونٹنی کو دیکھیں گے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کریں گے کہ ہاں یہ کوئی اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ قائم کیا اسی وقت، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ قائم کیا، ایک اونٹنی پیدا کری، پھر اس اونٹنی نے ان سب کے سامنے بچہ جنا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے احکاموں کو نہیں مانا اور صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ایسے قوم کو جو اپنے منہ سے کوئی فرمائش رکھتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتے تھے، وہ تب بھی ایمان نہیں لاتے تھے، پھر اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کو ختم کر دیا۔ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اور ان لوگوں سے اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی اس اونٹنی سے اور اس کے پینے سے خبردار رہنا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا،
یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اونٹنی ان کو دے دی تو انہوں نے کہا کہ یہ اونٹنی تو ہمیں بار بار پریشان کرتی ہے، یہ ہم سے پانی مانگتی ہے، ہم سے کھانے کو مانگتی ہے، اس کا کون دھیان رکھے گا، ہم تو اسے لہٰذا ہلاک کریں گے۔ تو انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، اس کو تکلیف پہنچائی، کیونکہ وہ اللہ کی اونٹنی تھی، انہوں نے اس کا دھیان نہیں رکھا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، پھر اونٹنی کو مار ڈالا تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کے سبب ان پر ہلاکت نازل فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر ہلاکت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پر پٹک پٹک کے ان کو مار دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر اس ہلاکت کو تمام قوم کے لیے عام فرمایا، اور پھر تمام قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ہلاکت کو عام فرما دیا کہ سب اس کو دیکھ کر اس سے سبق حاصل کریں۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ کو اس ہلاکت کے آخر میں کسی خرابی کے نکلنے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ صحیح کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکاموں کو توڑا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی اندیشہ نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کیا بالکل صحیح کیا، وہ اسی کے حقدار تھے۔ ناظرین، آپ کو میری اس سورہ کا ترجمہ اگر اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہو تو پلیز اسے اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز لے کر آتی رہوں، اور آپ کو اور مجھے اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔